سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کی ذات مبارکہ کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو اپنے دل و جان کے اندر سمو لینا اور ان کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ جس کو رب العالمین خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ لوگوں کے گمراہی سے نکلنے کا ذریعہ بنی، تو یہ اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمت ہے، اور وہ نعمت کہ جس کو رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان پر نعمت فرمائی کہ انہیں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کے بارے میں حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی شان کو بلند کرو، اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے تو آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کا چرچا کرنا اور آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنا اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کرنا، یہ اللہ عز و جل کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ اسی کو امام ابو بکر محمد بن الحسین الآجری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی ابین لہم فضل نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم لیعلموا قدر ما خصہم اللہ عز وجل بہ اذ جعلہم من امتہ یشکر اللہ عز وجل۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے، سرکار کی امت ہونے کے صدقے لوگوں کو کس قدر خصوصیات عطا فرمائی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ جو عظمت و فضائل امت کو مل گئے ہیں، یشکر اللہ عز و جل، وہ اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ عز و جل کا شکر کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل موقوف ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ تین وصف ہوں گے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت اس کے دل میں اتر جائے گی اور ایمان کی شیرینی اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ وہ شخص کون ہے؟ پہلا وصف کیا ہے؟
فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول جملہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ایسی محبت آ گئی، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آ گئی، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ گئی، اس کے دل میں ایمان کی شیرینی آ گئی۔ تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی حاصل کرنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس محبت کے حصول کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا حضور کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ کہ علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کامل محبت کے مستحق کائنات کے اندر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کامل محبت کے مستحق صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ شیخ عبداللہ سراج الدین شامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی اوجب علی المؤمنین ان یحبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوق محبت الآباء والابناء والازواج والعشیرۃ والتجارۃ والاموال واوعد من تخلف عن تحقیق ذلك بالعقاب فقال سبحانہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم الآیہ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے مومنوں پر واجب کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے خاندان، تجارت، مال سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور جو ایسا نہ کرے گا، جس کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت حضور سے بڑھ گئی، جس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت حضور سے بڑھ گئی، جس کے دل میں اپنے کاروبار اور اپنے مال کی محبت اور اپنے خاندان کی محبت حضور سے بڑھ گئی، اللہ عز و جل نے اس کو وعید سنائی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو ہر چیز سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرما دیا۔ پھر اس کے بعد شیخ عبداللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا ریبہ ان اسباب المحبت ترجع الى انواع الجمال والکمال والنوال کما قررہ الامام الغزالی رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بیان کیا ہے کہ محبت کے اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تین وجوہات کی بنا پہ ہو سکتی ہے، یا تو محبت ہوگی اس کی جمال کی وجہ سے، الی انواع الجمال، یا محبت ہوگی اس کے کمال کی وجہ سے والکمال، اور یا محبت ہوگی اس کے احسان کی وجہ سے والنوال۔ ان اسباب المحبت ترجع الی انواع الجمال والکمال والنوال، یا حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوگی، یا اس کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوگی، یا اس کے احسانات کی وجہ سے محبت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُحَبُّ لِكَرَمِهِ أَوْ بِشُجَاعَتِهِ أَوْ لِحِلْمِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ أَوْ لِتَوَاضُعِهِ أَوْ لِتَعَبُّدِهِ أَوْ تَقْوَاهُ أَوْ لِزُهْدِهِ أَوْ وَرْعِهِ أَوْ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَوْ وُفُورِ نِعَمِهِ أَوْ جَمَالِ أَدَبٍ أَوْ حُسْنِ خُلْقِهِ أَوْ فَصَاحَةِ لِسَانِهِ أَوْ حُسْنِ مُعَاشَرَتِهِ أَوْ كَثْرَةِ بِرِّهِ وَخَيْرِهِ أَوْ لِشَفْقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَال۔ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کرم کی وجہ سے، یا اس کی شجاعت کی وجہ سے، یا اس کے حلم کی وجہ سے، یا اس کے علم کی وجہ سے، یا اس کے تواضع کی وجہ سے، یا اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے، یا اس کے تقوی کی وجہ سے، یا اس کے زہد و ورع کی وجہ سے، یا اس میں عقل بہت زیادہ ہے، اس کے کمال عقل کی وجہ سے، یا اس کے بعد نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس کے، یا اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، یا اس کا حسن و جمال ہے، یا اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یا اس کی زبان کی فصاحت بہت ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا بہت اچھے طریقے سے ہے، یا اس کی نیکی اور اس کی خیر بہت زیادہ ہے، اس میں شفقت بہت زیادہ ہے، اس میں رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ وہ تمام کے تمام اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَأَصَّلَتْ وَاجْتَمَعَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ الْكَامِلَةُ وَغَيْرُهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ
فی رجل واحد وتحققت فیہ اوصاف الکمال ومحاسن الجمال علی اکمل وجوہہا۔ فرمایا کہ جب یہ سارے اوصاف ان میں ایک وصف پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، علم کی وجہ سے، حلم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن صورت کی وجہ سے، حسن سیرت کی وجہ سے، جب ان میں ایک شے پائی جائے تو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس ہستی کے بارے میں اور اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس میں تمام کی تمام صفات کمال کو جمع کر دیا گیا، جس میں تمام محاسن ظاہرہ کو جمع کر دیا گیا، جس میں تمام باطنی کمالات جمع ہو گئے، اس کے ساتھ محبت کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہوگا۔ اور وہ ہستی کون ہے کہ جس کے اندر سارے اوصاف جمع ہو گئے، جس میں سارے کمالات جمع ہو گئے اور جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ فرمایا الا وهو السید الاکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو مجمع صفات الکمال ومحاسن الخصال قد ابدع اللہ تعالی صورته العظیمہ وهیئته الکریمہ وطوى فيه انواع الحسن والبهاء بحيث يقول كل من نعته لم ير قبله ولا بعده مثله۔ سن لو وہ ہستی کون ہے جس میں ساری صفات جمع ہو گئی، وہ مجمع الصفات، وہ محاسن الخصال جس میں ساری کی ساری چیزیں جمع ہو گئیں، وہ کون ہے؟ سن لو، هو السید الاکرم، وہ سب سے زیادہ عزت والے آقا، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور کیسی ذات ہے؟ قد ابدع اللہ تعالی صورتہ العظیمہ، اللہ تعالی نے حضور کی صورت مبارکہ اور حضور کی ہیئت مبارکہ کو عجیب بنایا، بے مثل بنایا، اس جیسی پہلے کوئی صورت گزری ہی نہیں ہے۔ وَطَوَى فِيهِ أَنْوَاعَ الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں حسن اور رونق اور چمک اور روشنی اور نور کی وہ تمام صورتیں جمع کر دی گئیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا وہ بول اٹھا کہ آج سے پہلے نہ میں نے کبھی ایسا دیکھا ہے اور نہ کبھی بعد میں ایسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو گویا حضور کو ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ نہ سرکار جیسا پہلے کوئی گزرا ہے، نہ سرکار جیسا بعد میں کوئی آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صفات کمال اور محاسن خصال اور تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں تو محبت کے کامل مستحق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حضور کا ذکر کرنا، اس کا ایک اور پہلو ہے۔ حضور کے ذکر سے دلوں کو حیات ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ قلوب کی زندگی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر حضور کا ذکر بند ہو جائے تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور حضور کا ذکر شروع ہو جائے تو دل روشن ہو جاتے ہیں، دل میں انوار چمکتے ہیں، دل کو آنکھیں مل جاتی ہیں، دل کو دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے، دل کو بصیرت کی نگاہیں مل جاتی ہیں۔ چنانچہ شیخ عبداللہ سراج الدین شامی فرماتے ہیں، فرمایا ان ذکر شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم و سماع اوصافہ و نعوتہ تحیا قلوب المحبین وتطرب ارواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کا ذکر کرنا اور آپ کے اوصاف کو سننا اور حضور کی نعتیں سننا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تحیا قلوب المحبین، محبت والوں کے دلوں کو حضور کی نعتیں سننے سے زندگی ملتی ہے، حضور کا ذکر سننے سے زندگی ملتی ہے۔ وَتَطْرَبُ أَرْوَاحُهُمْ، اور حضور کا ذکر سننے سے ان کی روحوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ وَعُقُولُهُمْ، اور ان کی عقلوں کے اندر طرب پیدا ہوتا ہے۔ وَيَزْدَادُ حُبُّهُمْ، اور ان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ وَيَتَحَرَّكُ اشْتِيَاقُهُمْ، اور ان کے شوق میں حرکت ہو جاتی ہے، ان کا شوق بھڑک اٹھتا ہے، ان کے شوق کو جلا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ۔ تو یہ اہل ایمان کی پہچان بھی ہے، ایمان والے کی پہچان بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنیں تو اس کے دل کے اندر حیات اور زندگی پیدا ہو جائے، اس کی عقل کے اندر اور اس کی روح کے اندر خوشی
پیدا ہو جائے اور اس کی روح جھوم اٹھے اور اس کی محبت بڑھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ کے دیدار اور آپ سے ملاقات کا شوق بھڑک اٹھے۔ اگر سرکار کا ذکر سن کر، سرکار کی عظمت سن کر، سرکار کا حسن و جمال سن کر دل کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا، محبت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، ذکر سن کر خوشی نہیں ہوتی، تو وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے دل کے اندر نفاق کا بیج بویا جا چکا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور آپ کے حسن و جمال، بطور خاص جو حسن و جمال کا تذکرہ ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اور وہ صحابہ کرام جو کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طریقے سے جو سرکار کی زیارت نہ کر سکے تھے، وہ اکابر صحابہ سے سرکار کا حسن و جمال پوچھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح تابعین جو ہیں وہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، آپ کے مبارک رخسار کیسے تھے، آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ تابعین صحابہ سے پوچھتے اور اصاغر صحابہ، اکابر صحابہ سے یہ باتیں دریافت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ فرماتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان اشتہی ان یصف لی منها شیئا اتعلق به۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتائیں، مجھے حضور کا حسن مبارک بتائیں، مجھے حضور کے جسم اطہر کے بارے میں بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ فرماتے اور میرا دل کیا تھا، میری پوچھنے کی نیت کیا تھی، انا اشتہی ان یصف لی منها شیئا اتعلق به، میرا دل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میرے سامنے بیان کریں اور ان اوصاف کو میں اپنے دل کے اندر جما لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کریں، میں اسے اپنے دل میں جگہ دوں، اپنے دل میں جما لوں۔ چنانچہ یہ آخری جملہ ہے، فرمایا اتعلق به، اس کے بارے میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتعلق به، اس کا ترجمہ ہے اتشبث بذلک الوصف وَأَجْعَلُهُ مَحْفُوظًا فِي خِزَانَةِ خَيَالِي، اور ایک دوسرے محدث نے بیان فرمایا وَيَجْعَلُهُ مَحْفُوظًا فِي خِزَانَةِ قَلْبِهِ وَلَوْحِ خَيَالِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو اور اس حسن و جمال کو اپنے دل کے خزانے میں جمع کرنے اور اپنے خیال کی تختی کے اندر اس کو بٹھا لیں۔ تو یہ وہی چیز کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے ذکر مصطفیٰ اور تصور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہیں، ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد۔ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات مدینہ منورہ کے راستوں پر بیٹھ جاتے، وہاں سے بدو اور اعراب گزرتے تو ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو آپ اسے گزرنے دیتے، اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تو فرماتے کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا کہ ان ابا ہریرہ کان اذا رأى احدا من الاعراب او احدا لم ير النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی اعرابی کو دیکھتے یا کسی ایسے آدمی کو دیکھتے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہوتی تو آپ اسے ارشاد فرماتے الا آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہارے سامنے سرکار کے اوصاف بیان کروں؟
کیا میں تمہارے سامنے سرکار کا ذکر کروں، کیا میں تمہارے سامنے سرکار کا حسن و جمال بیان کروں؟ پھر اس کے بعد خود اس کو بیان کرتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافین القدمین اہدب العینین ابید الکشحین یقبل معا ویدبر معا فداہ ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ پھر اس کے سامنے بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ایسے تھے، حضور کی مبارک آنکھیں ایسی تھیں، حضور کی پلکیں مبارک ایسی تھی، حضور کے چلنے کا، آنے اور جانے کا انداز یہ تھا، اور یہ سارے اوصاف اور یہ حسن و جمال بیان کرنے کے بعد کہتے فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ حضور پہ قربان ہو، ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نہ میں نے حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا اور نہ میں نے حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف مبارک کہ آپ مدینہ منورہ کی راہوں پر بیٹھ کر ہر گزرنے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا، جب طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، لوگو آؤ مجھ سے اپنے آقا کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، مجھ سے اپنے آقا کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ما بقیہ احد رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، کیونکہ روئے زمین پر میرے علاوہ حضور کا دیدار کرنے والا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ آخری صحابی تھے ایک روایت کے مطابق، تو انہوں نے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ سرکار کو دیکھنے والا کوئی باقی نہیں ہے، مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لو۔ چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کیف کان صفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ لوگوں نے سوال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کانا اب یادا ملیحا مقصدا، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، روشن اور دل کو ٹھنڈا کرنے والا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک سفید، روشن اور دل کو ٹھنڈا کرنے والا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خشرم بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اور راوی، کہ میں نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو امامہ، آپ عربی ہیں، فصیح اللسان ہیں، جب کسی شے کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں تو تسلی بخش بیان کرتے ہیں، فصف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو یوں بیان کر دے حتیٰ کانی اراہ، گویا کہ میں سرکار کا دیدار کر رہا ہوں، میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کی صورت مبارکہ کا ایسا نقشہ کھینچ دیجئے حتیٰ کانی اراہ، گویا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، چنانچہ اس کے کلمات یہ تھے، فرمایا کانا رجلا ابید تعلوہ حمرۃ او عجل عینین اہدب الاشفار ضخم المناکب اشعر الذراعین والصدر شاثر الاطراف بین کتفیہ خاتم النبوہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، ہاں سرخی مائل تھا، آنکھیں سیاہ تھی، ابرو باریک تھے، کندھے عظیم تھے، بازو اور سینہ اقدس پر بال تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سرکار کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آنکھیں مبارک ایسی تھی، پلکیں مبارک ایسی تھی، کندھے مبارک ایسے تھے، سینہ اور بازو ایسے تھے، اور سرکار کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، تو وہ صحابی پکار اٹھا
قد وصفت لی صفاتہ لو کان فی جمیع الناس لعرفتہ، کہ اے ابو امامہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی صفات بیان کی، آپ نے ایسا حسن و جمال بیان کیا کہ اگر سرکار ساری مخلوق کے درمیان بھی تشریف فرما ہوں تب بھی میں سرکار کو پہچان لوں گا، اگر سرکار ساری مخلوق کے درمیان بھی تشریف فرما ہوں گے تو میں سرکار کو پہچان لوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کے معمولات کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ایک دوسرے سے سنتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، تابعین حاضر ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، حسن و جمال پوچھتے، صحابہ کرام ان کو بیان فرماتے۔ اور اس کا فائدہ شیخ عبداللہ سراج فرماتے ہیں، فرمایا ان اطلاع الانسان علی اوصافہ صلی اللہ علیہ وسلم العظیمۃ وشمائلہ الکریمۃ لیعطی صورۃ علمیۃ تنطبع فی القلب وترتسم فی المخیلہ کأنہ قد رأى محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف پر اطلاع پانا، آپ کے شمائل مبارکہ پر اطلاع پانا، آپ کے حسن مبارکہ معلوم ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ نقش ہو جاتی ہے۔ بار بار حسن و جمال کا تذکرہ کرنے سے، بار بار حسن و جمال بیان کرنے سے، بار بار حسن و جمال سننے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی قوت متخیلہ کے اندر اور آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ یوں نقش ہو جاتی ہے کأنہ قد رأى محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آدمی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو سننے، بیان کرنے، پڑھنے کا فائدہ یہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال اور جو آپ کا ذکر مبارک ہے، اس کا ایک جو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب سرکار کا ذکر مبارک بلند ہے، جب سرکار کا ذکر مبارک بلند ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ بلند ہے تو ذاکر مصطفیٰ بھی بلند ہے، جو سرکار کا ذکر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے، میں نے اپنے بیان کے ذریعے، میں نے اپنے اشعار کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی، میں نے اپنے اشعار کے ذریعے حضور کی مدح نہیں کی بلکہ حضور کی مدح کر کے میں نے اپنے اشعار کو بلند کر دیا ہے، میں نے اپنے اشعار کی مدح کی ہے، میں نے اپنے اشعار کی شان بڑھا لی ہے۔ گویا ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے سرکار کی شان کو بلند کر دیا ہے، بلکہ سرکار کی شان اتنی بلند ہے کہ جو سرکار کی عظمت و شان بیان کرتا ہے وہ سرکار کی شان کے ذریعے اپنے بیان کی شان کو بلند کرتا ہے، وہ اپنی تقریر کی شان کو بلند کرتا ہے، اپنی تحریر کی شان کو بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، وہ تو بلند و بالا ہے کہ جب ان کی شان کو ان کے رب نے بڑھا دیا ہے تو کائنات کے اندر حضور کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اونچا اور سرکار کا بول بالا ہے، کائنات میں کوئی اس کو پست نہیں کر سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کا بیان اور آپ کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔